آج جب 6 سالہ سارم اسکول سے روتا ہوا آیا اور زویا کو کہا کہ امی پھٹا ہوا بیگ پر ٹوٹا ہوا جوتا دیکھ کر کلاس میں سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تو زویا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اسے بہت دکھ ہوا۔ اسے معلوم تھا ساس نندے اسے پیسے نہیں دیں گی، حالانکہ کل ہی زویا کے شوہر نے دبئی سے 2 لاکھ بھیجے تھے۔ آدھی رات کو سارم کو بہت تیز بخار ہوا۔ زویا بھاگتی ہوئی ساس کے پاس گئی اور کہا، امی مجھے 5,000 دیں، سارم کی طبیعت بہت خراب ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل لے جاؤں گی۔ ساس نے زویا کو دھکا دیا، اس کا داڑھ دیوار سے جا لگا اور خون بہنے لگا۔ ساس نے کہا، پرائیویٹ ہسپتال کے چونچلے چھوڑو، کل سرکاری میں دکھانا۔ زویا کا سر چکرانے لگا تو پیچھے سے کسی نے پکڑ لیا۔ جیسے اس شخص پر نظر پڑی، زویا کی ساس کی روح فنا ہو گئی، کیونکہ ان کا بیٹا واپس شہر کے ایک پرسکون محلے کے آخری مکان میں زویا اپنے 7 سالہ بیٹے سارم کے ساتھ رہتی تھی۔ زویا کا شوہر شاہویز پچھلے 5 سالوں سے دبئی میں مقیم تھا تاکہ اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا سکے۔ شاہویز ہر مہینے لاکھوں روپے گھر بھیجتا تھا، لیکن وہ تمام رقم اس کی ماں آسیہ بیگم اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں نائلہ اور مشل اپنی عیاشیوں پر خرچ کر دیتی۔ زویا اور سارم کے لیے گھر میں صرف بچا کچا کھانا اور پرانے کپڑے ہی بچتے تھے، لیکن وہ صبر کرتی تھی اور خاموشی سے سب برداشت کرتی تھی۔ ایک تپتی دوپہر سارم اسکول سے واپس آیا تو اس کے چہرے پر اداسی کی گہری لہر تھی۔ مما دیکھیں، میرا بستہ جگہ جگہ سے پھٹ گیا ہے اور جوتوں کے تلوے بھی نکل گئے ہیں۔ اسکول میں سب میرا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم اپنے بڑے گھر میں رہتے ہو، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے۔ سارم کی معصوم آواز نے زویا کے کلیجے کو چیر دیا۔ اس نے ضبط کے گھونٹ بھرتے ہوئے بیٹے کو گلے سے لگایا۔ بیٹا، میں آج تمہاری دادی سے بات کروں گی، وہ آپ کو نئے جوتے دلا دیں گی۔ حالانکہ زویا پہلے سے جانتی تھی ان کا کیا جواب ہوگا، مگر بیٹے کی محبت میں وہ ایک بار آسیہ بیگم سے کہہ کر دیکھنا چاہتی تھی۔ زویا ہمت جمع کر کے اپنی ساس کے کمرے میں گئی۔ بیگم حارث اس وقت بیڈ پر بیٹھی ریشمی کپڑوں کے ڈھیر کے بیچ نئے ڈیزائن کے سوٹ منتخب کر رہی تھی۔ امی جی، سارم کے جوتے بالکل ٹوٹ گئے ہیں اور اس کا بیگ بھی بدلنا ہے، اگر آپ کچھ پیسے دے دیں تو۔ زویا کی بات ابھی ادھوری تھی کہ نائلہ کچن سے نکلی اور تنزیہ ہنسی۔ بھابھی، ابھی پرسوں ہی تو ہم نے پارلر کا بل بھرا ہے، اب اس فضول خرچی کے لیے پیسے کہاں سے آئیں؟ اسکول کے بچوں کے نخرے تو دیکھو۔ زویا خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہویز نے اس مہینے بھی 2 لاکھ روپے بھیجے تھے، جن سے مشل نے نیا آئی فون خریدا تھا۔ شام کو جب زویا کچن میں سب کے لیے پاستا بنا رہی تھی، سارم وہاں آیا اور نائلہ پھپھو سے چاکلیٹ مانگنے لگا۔ نائلہ نے اسے زور سے جھڑکا۔ تمہاری ماں نے یہاں کیا جاگیر چھوڑی ہے جو ہر وقت مانگتے رہتے ہو؟ جاؤ یہاں سے۔ سارم روتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا کی زندگی بظاہر ایک بڑے اور کشادہ گھر کی 4 دیواری میں قید تھی، مگر حقیقت میں وہ ہر لمحہ ایک ایسے امتحان سے گزر رہی تھی جس کا نہ کوئی گواہ تھا اور نہ ہی کوئی سننے والا۔ صبح کی پہلی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل جاتی۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود وہ فوراً اٹھ کر کچن کا رخ کرتی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر ناشتہ وقت پر تیار نہ ہوا تو آسیہ بیگم کی تیز آوازیں پورے گھر میں گونجنے لگیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ برتن سنبھالتی، چولہا جلاتی اور دل میں حساب لگاتی کہ آج کے دن میں بچے کے لیے کیا بہتر بنا سکتی ہوں، مگر ہر بار اس کے ہاتھ خالی رہ جاتے، کیونکہ راشن کی الماری میں زیادہ تر چیزیں یا تو ختم ہو چکی ہوتی یا پھر اس پر اس کی ساس اور نندوں کا حق سمجھا جاتا۔ وہ اکثر رات کے بچے ہوئے ٹھنڈے سالن کو گرم کر کے سارم کے سامنے رکھ دیتی اور خود پانی پی کر گزارا کر لیتی۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ سارم معصومیت سے پوچھتا، مما آپ نہیں کھائیں گی؟ تو وہ زبردستی مسکرا کر کہہ دیتی، بیٹا میں نے پہلے ہی کھا لیا ہے۔ حالانکہ اس کے پیٹ میں بھوک کے باعث مروڑ اٹھ رہے ہوتے۔ اسے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں سوال دیکھتی، وہ سوال جس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ سارم ایک ذہین اور حساس بچہ تھا، وہ سب کچھ سمجھنے لگا تھا، مگر پھر بھی اپنی ماں کا دل نہ دکھانے کے لیے خاموش رہتا۔ اسکول جانے سے پہلے وہ اپنے پھٹے ہوئے بستے کو بار بار سیٹ کرنے کی کوشش کرتا تاکہ کتابیں باہر نہ گریں۔ زویا ہر روز سوئی دھاگا لے کر اس بستے کو سیتی، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ عارضی حل ہے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو سب کچھ خرید دے، وہ جوتے، وہ کپڑے، وہ کھلونے جو ایک عام بچے کا حق ہوتے ہیں، مگر اس کے پاس اختیار نہیں تھا۔ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ایک اجنبی کی طرح رہتی تھی۔ ہر چیز کے لیے اسے اجازت مانگنی پڑتی، حتیٰ کہ اپنے بچے کے لیے دودھ لینے کے لیے بھی کئی بار اس نے ہمت کر کے آسیہ بیگم سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر ہر بار اسے طنز تضحیک اور بے رخی کا سامنا کرنا پڑتا۔
نائلہ اور مشل تو جیسے موقع کی تلاش میں رہتی تھی کہ کب اسے نیچا دکھائیں، کبھی اس کے کپڑوں پر تنقید کرتی، کبھی اس کے طریقے پر اور کبھی اس کی خاموشی کا مذاق اڑاتی۔ زویا نے شروع میں بہت کوشش کی تھی کہ وہ سب کو خوش رکھے، وہ ہر کام دل لگا کر کرتی، صفائی، کھانا، کپڑے، حتیٰ کہ نندوں کے چھوٹے چھوٹے کام بھی بغیر کہے کر دیتی، مگر اسے کبھی سراہا نہیں گیا، بلکہ اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھ لیا گیا، کے ساتھ ساتھ اس کی امیدیں بھی مدھم پڑنے لگی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو وہ چپکے سے چھت پر آ جاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کر خاموشی سے آنسو بہاتی۔ وہ شاویز کو یاد کرتی، اس کی باتیں، اس کا وعدہ کہ وہ جلد واپس آ کر سب کچھ ٹھیک کر دے گا، مگر 5 سال گزر چکے تھے اور حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے۔ وہ کئی بار چاہتی تھی کہ وہ شاویز کو سب کچھ بتا دے، مگر پھر رک جاتی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے ماں بیٹے کے درمیان دوری نہ آ جائے۔ وہ اپنے دکھ کو چھپا کر جیتی رہی، مگر اس کا سب سے بڑا امتحان سارم تھا۔ وہ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک ماں کے لیے اس سے بڑی اذیت کوئی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے کی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ کئی بار اس نے اپنے زیور بیچنے کا سوچا، مگر شادی کے وقت ملنے والے چند معمولی زیورات بھی اس کی ساس کے پاس تھے۔ اس کے پاس اتنا کچھ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی اپنی پہچان بھی جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بس ایک ناکارہ وجود بن کر رہ گئی تھی جو اس گھر کے ہر کونے میں کام کرتا تھا، مگر کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک دن جب سارم اسکول سے واپس آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ تھا جس پر لکھا تھا کہ فیس جمع نہ کروانے کی صورت میں اسے امتحان میں بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، تو زویا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے بہت ہمت کر کے آسیہ بیگم سے بات کی، مگر جواب میں اسے یہ سننے کو ملا کہ اتنی بڑی رقم فضول خرچ نہیں کی جا سکتی۔ وہ اس دن بہت روئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی خاموشی اب اس کے بچے کے مستقبل کو بھی کھا رہی ہے۔ اس نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، چاہے چھپ کر ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے محلے کی ایک عورت سے رابطہ کیا جو گھروں میں سلائی کا کام دیتی تھی۔ زویا نے رات کے وقت سب کے سونے کے بعد وہ کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہوتی، مگر وہ ہمت نہ ہارتی۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، مگر اس نے کام جاری رکھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی رقم جمع کرنے لگی تاکہ سارم کی چھوٹی موٹی ضروریات پوری کر سکے، مگر اسے یہ سب چھپ کر کرنا پڑتا، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو شاید وہ یہ سہارا بھی چھن جاتا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ وہ رات بھر جاگتی اور صبح پھر اسی طرح کام میں لگ جاتی۔ اس کی صحت بھی متاثر ہونے لگی تھی، مگر اسے اپنی پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف اپنے بچے کی فکر تھی۔ سارم جب کبھی اس کے قریب آ کر کہتا، مما آپ بہت تھک جاتی ہیں نا، تو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتی، نہیں بیٹا، تمہاری ایک مسکراہٹ میری ساری تھکن دور کر دیتی ہے۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ اس کے صبر کی انتہا ہو چکی تھی، مگر وہ پھر بھی خاموش تھی۔ شاید وہ کسی معجزے کی منتظر تھی، شاید اسے یقین تھا کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر وہ دن کب آئے گا یہ اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ بس ہر دن کو ایک نئی آزمائش سمجھ کر جیتی رہی، اپنے آنسوؤں کو چھپا کر، اپنی خواہشات کو مار کر اور اپنے بچے کی مسکراہٹ کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا کر۔ رات کے آخری پہر سارم کا جسم تپنے لگا، اسے شدید بخار تھا اور وہ ہذیانی کیفیت میں اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ زویا بدحواس ہو کر آسیہ بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی، امی جی، سارم کو بہت تیز بخار ہے، پلیز مجھے 5000 روپے دے دیں، مجھے اسے پرائیویٹ کلینک لے جانا ہے۔ بیگم حارث نے آنکھیں ملتے ہوئے غصے سے دیکھا، رات کے 2 بجے تماشا مت لگاؤ، صبح کسی سرکاری ڈسپنسری پر لے جانا، ابھی 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا۔ جب زویا نے اصرار کیا تو آسیہ بیگم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ زویا سنبھل نہ سکی اور اس کا سر زور سے لکڑی کی الماری سے جا لگا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن گرنے سے پہلے ہی 2 مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا۔ زویا نے دھندلی نظروں سے اوپر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے شاہویز کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ شاہویز نے بغیر بتائے سرپرائز دینے کے لیے رات کی فلائٹ لی تھی اور وہ پچھلے 10 منٹ سے دروازے پر کھڑا اپنی ماں اور بہنوں کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ شاہویز، تم کب آئے؟ بیگم حارث کی آواز لرزنے لگی۔ شاہویز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے زویا کو سہارا دے کر بٹھایا اور فوراً سارم کو گود میں اٹھا کر گاڑی کی طرف بھاگا۔ وہ اسے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اگر تھوڑی دیر اور ہو جاتی تو بخار دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ اگلی صبح جب سارم کی طبیعت کچھ سنبھلی، شاہویز گھر واپس آیا۔ شاہویز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ شاہویز زویا کے کمرے کی الماری
کھول کر کپڑے پھینک رہا تھا جہاں زویا اور سارم کے سب وہ سیدھا پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ مشل نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ شاہویز اپنی ماں اور بہنوں کی طرف حقارت سے دیکھا۔ میں نے 5 سال دن رات ایک کر کے خون پسینہ بہایا تاکہ تم لوگ سکھ پا سکو، لیکن تم لوگوں نے میری غیر موجودگی میں میری بیوی کو نوکرانی اور میرے بیٹے کو یتیم بنا دیا۔ آج سے اس گھر کا خرچہ بند۔ میں تم لوگوں کو سڑک پر نہیں چھوڑوں گا، لیکن اب 1 روپیہ بھی عیاشی کے لیے نہیں ملے گا۔ شاہویز زویا کا غصہ دیکھ کر آسیہ بیگم اور نندے روتی رہ گئی، لیکن شاہویز کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ زویا کو اس کا کھویا ہوا مقام اور سارم کو اپنے باپ کا پیار مل گیا۔ شاہویز نے اب دوبارہ پردیس نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے شہر میں ہی کاروبار شروع کر لیا۔ زویا نے کبھی اپنی ساس کی برائی نہیں کی تھی، لیکن شاہویز نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا وہ اسے کبھی بھلا نہ سکا۔ شاہویز نے سارم کو ہسپتال میں داخل کروانے کے بعد جب زویا کے ماتھے پر پٹی باندھی دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ زویا جس کے لیے اس نے 5 سال پردیس کی سختیاں جھیلی، وہ اس حال میں تھی۔ شاہویز نے ڈاکٹر سے بات کی اور سارم کی پوری میڈیکل ہسٹری نکلوائی۔ اسے پتا چلا کہ بچے کو مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بہت کمزور ہو چکا تھا۔ شاہویز کو یہ سن کر بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ اس نے اتنی محنت کی اور اس کے بچے کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں ملتا تھا۔ اگلے دن جب سارم کا بخار کم ہوا، شاہویز اسے اور زویا کو لے کر واپس گھر پہنچا۔ گھر کے صحن میں خاموشی تھی، مگر جیسے ہی شاہویز اندر داخل ہوا، نائلہ اور مشل نے ہمدردی کا ناٹک شروع کر دیا۔ بھائی، آپ کو پتا نہیں زویا بھابی کتنی لاپرواہ ہیں، بچے کا خیال ہی نہیں رکھتی۔ امی نے تو کل رات انہیں صرف سمجھایا تھا اور یہ خود ہی دیوار سے جا ٹکرائیں۔ نائلہ نے معصومیت سے جھوٹ بولا تو شاہویز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شاہویز نے تیکھی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا۔ نائلہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ امی نے زویا کو دھکا دیا تھا اور تم دونوں کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ جس بھائی کے پیسوں پر تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو اس کا بیٹا پھٹے جوتوں میں اسکول جا رہا ہے؟ شاہویز کی آواز میں وہ گرج تھی کہ پورے گھر کے در و دیوار لرز اٹھے۔ آسیہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی اور شاہویز کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ بیٹا، یہ عورت تمہارے کان بھر رہی ہے، یہ شروع سے ہی ایسی مکار ہے۔ شاہویز نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ امی، زویا نے پچھلے 5 سالوں میں ایک بار بھی آپ کی شکایت نہیں کی۔ میں ہی اندھا تھا جو سمجھتا رہا کہ آپ لوگ اسے اپنی بیٹی مانتے ہیں۔ میں نے ہر مہینے لاکھوں روپے بھیجے، وہ کہاں گئے؟ سارم کے پاس ایک نیا بیگ تک کیوں نہیں تھا؟ مشل نے ڈرتے ہوئے آئی فون پیچھے چھپایا، مگر شاہویز کی نظر پڑ چکی تھی۔ اس نے جھپٹ کر وہ فون چھیننا اور فرش پر دے مارا۔ تمہارے اس فون کی قیمت میرے بیٹے کے پورے سال کے اسکول کی فیس سے زیادہ ہے۔ آج سے تم سب کی عیاشیاں ختم۔ شاہویز نے زویا سے کہا کہ وہ اپنا اور سارم کا ضروری سامان پیک کر لے۔ زویا خاموشی سے کمرے میں گئی اور اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہویز اپنی ماں سے دور ہو، مگر اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ شاہویز انہیں لے کر اس اپارٹمنٹ میں پہنچا جو اس نے خاموشی سے اپنے لیے بک کروایا تھا۔ حالانکہ شاہویز کا ارادہ یہی تھا کہ یہ اپنی بہنوں کو دے گا، مگر اب جیسے حالات اس نے دیکھے تھے اس نے یہ ارادہ کینسل کیا تھا۔ شاہویز، وہ آپ کی ماں ہے، زویا نے دبی آواز میں کہنا چاہا تو شاہویز نے اسے خاموش کروا دیا۔ زویا، ماں کا مقام بہت اونچا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کسی کی زندگی برباد کر دے۔ میں انہیں بھوکا نہیں مرنے دوں گا، لیکن اب میں تمہیں ان کے رحم و کرم پر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ لیکن جتنا غلط ان لوگوں نے کیا اس سے کہیں زیادہ غلط تم نے کیا۔ خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ تم ایک بار کسی بھی طرح چپکے سے مجھ سے رابطہ کرتی، مجھے یہاں کے حالات بتاتی تو شاید یہ سب نہیں ہوا ہوتا۔ تمہاری کمزوری اور خاموشی کی وجہ سے آج ہمارا بیٹا اس حال میں ہے۔ اس کا اعتماد ہی ختم ہو کر رہ گیا۔ وہ عام بچوں کی طرح نہیں ہے، ہر وقت ڈرا سہما رہتا ہے۔ شاہویز کی بات پر زویا سوچ میں پڑ گئی۔ واقعی اس کی خاموشی صبر نے اس کے ساتھ ساتھ اس نے بیٹے کو بھی نقصان پہنچایا تھا۔ اب سارم نئے کپڑے، نئے کھلونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ سارم کی آنکھوں میں دوبارہ سے خوشی دیکھ کر زویا بھی پھر سے جی اٹھی۔ اگلے چند مہینوں میں شاہویز نے دبئی جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا اور اپنے شہر میں ہی ایک فیکٹری کی ڈیل فائنل کر لی۔ اس نے اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے کچھ رقم بینک میں فکس کر دی، مگر گھر کا ماہانہ خرچہ اتنا ہی رکھا جتنا ایک عام گھرانے کا ہوتا ہے۔ نائلہ اور مشل جو کل تک پارلرز اور شاپنگ مالز سے باہر نہیں نکلتی تھی، اب انہیں خود کچن سنبھالنا پڑ رہا تھا۔ آسیہ بیگم کئی بار شاہویز کے اپارٹمنٹ میں آئی اور جھوٹی معافیاں مانگی، مگر شاہویز نے انہیں صرف ضرورت کی حد تک عزت دی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ اس گھر میں گیا تو زویا اور سارم کی زندگی پھر سے جہنم بن جائے گی۔ آج سارم اپنے نئے اسکول کے جوتے اور چمکتا ہوا بستہ لے کر شاہویز کے ساتھ خوشی خوشی گھر سے نکل رہا تھا۔ زویا بالکنی میں کھڑی اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ
دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے ماتھے کا زخم تو بڑھ چکا تھا مگر شاہویز کی محبت نے اس کے دل کے زخموں پر بھی مرہم رکھ دیا تھا۔ اسے اب احساس ہوا کہ کبھی کبھی خاموشی سے ظلم سہنا بہادری نہیں ہوتی بلکہ حق کے لیے آواز اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے۔